على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا محسننا ومعيننا شفيعنا وحبيبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا أنيسنا ومغيثنا حبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ووالد وما ولد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ جان کائنات سلطان حسینان دو عالم آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہم سب اللہ کے گھر اپنے جانے والے محترم حاجی محمد صدیق صاحب ان کے حق میں دعائے مغفرت بلندی درجات کی دعا کے لیے حاضر ہیں. محترم تھانے دار صاحب، انسپیکٹر صاحب، ان کے برادر عزیز محترم محمد افضال صاحب، محمد اقبال صاحب کے چچا جان، دعا ہے اللہ رب العزت حاجی صاحب کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غاروں میں جو مسجد نبوی ستون تہجد کے پاس امت کے حق میں دعائیں مانگیں، طائف کے بازار میں اہل طائف نے رسول کائنات کو لہو لہان کیا، لیکن رسول کائنات نے انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگی. الہی تجھے حضور کی ان دعاؤں کا واسطہ محترم حاجی صاحب کی بخشش فرما. 10 محرم الحرام کرب و بلا کے تپتے میدان میں سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت پیش کر کے مولا جو آقا حسین نے دعا مانگی تھی، اس دعا کا صدقہ حاجی صاحب کی کامل مغفرت و بخشش فرما. 6 ماہ کا معصوم علی اصغر حلق پہ تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا. امام علی مقام نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر تیری پاک بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کی شہادت کا صدقہ جتنے ہم یہاں پہ موجود ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی ساری مرحومین امت اور ہم حاضرین کے جتنے دنیا سے رخصت ہوئے، الہی سب کی کامل مغفرت و بخشش فرما. وقت انتہائی مختصر ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک باپ کی عظمت و شان پہ چند باتیں عرض کرتے ہوئے کائنات کے عظیم باپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کروں گا. کائنات کے عظیم باپ شہنشاہ ولایت تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ نور کروں گا. میں کائنات کے عظیم باپ
جناب سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ کا تذکرہ نور کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ان محبوبین کا صدقہ، رسول پاک علیہ السلام کی آل اہل بیت اطہار کا صدقہ، الہی ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و احسان فرما۔ قرآن حکیم کے اندر باپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا عربی لغت میں اسے کہتے ہیں آبن، اس کا مطلب ہے باپ۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 119 مرتبہ آیا۔ یہ چونکہ مرد حضرات کا اجتماع ہے، آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر جوان، پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر کے حضرات تشریف فرما ہیں۔ باپ کا منصب قرآن حکیم میں جا بجا اللہ رب العزت نے باپ کا بھی ذکر فرمایا اور ماں کا بھی ذکر فرمایا۔ 119 مرتبہ صرف باپ کا ذکر فرمایا۔ قرآن حکیم کی تلاوت کریں اکثر مقامات پر جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کو یہ پیغام دیا، مجھ اللہ کی عبادت بندگی بھی بڑی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت تابعداری بھی بڑی ضروری ہے۔ فرمایا عبادت مجھ خدا کی کرو، اطاعت تابعداری فرما برداری والدین کی کرو۔ پھر اب ان کی جمع آبا، آبا و اجداد، جس طرح کہتے ہیں جی یہ فلاں آبا و اجداد فلاں نسل سے ہے، تو وہ لفظ قرآن حکیم میں 46 مرتبہ 46 مرتبہ آیا۔ یہ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے، ٹرینڈ ہے ایک معاشرتی، ماں کا ذکر اکثر ہوتا ہے، باپ کا ذکر اس کے نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ باپ خون پسینہ ایک کر کے ہزاروں لاکھوں کی کوئی ٹرانسپورٹ خرید کے اپنے بیٹے کو دیتا ہے، بیٹا اس کے پیچھے یہ نوٹ کرواتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ صاحب ماں کی دعا کا بھی انکار نہیں، لیکن باپ کی دعا کا بھی تو اقرار کیا جائے نا۔ باپ کو بھی تو ایک معاشرے کے اندر وہ اہمیت اور اس کا جو قد کاٹھ اسلام نے بیان کیا ہے اس کو بھی تو بیان کیا جائے نا۔ تو میں اس عنوان پہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک معروف آیت کا ترجمہ سن کے اس کے لفظوں پہ غور کیجئے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ والدین سے عدل کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ والدین سے عدل کرو، قرآن نے کہا والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب ماشاءاللہ اکثر ایجوکیٹڈ حضرات موجود ہیں، ہر چیز کی ایک ضد ہے، رات کی ضد، صبح کی ضد، روشنی کی ضد، کالا کلر اس کی ضد، ہر چیز کی ایک ضد ہے، متضاد۔ ہم ابتدائی اسکول کلاسز میں متضاد الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا احسان کرو۔ اب احسان کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد ہے ظلم۔ ہاں جی، کسی کے ساتھ احسان کریں، ظلم نہ کریں۔ قرآن نے کتنے خوبصورت لفظ دے کے کتنا بڑا پیغام دیا۔ ایک ہے احسان کرنا، ایک ہے ظلم، اس کا ایک درمیانی لفظ ہے عدل کرنا۔ ہاں جی، فلاں کے ساتھ عدل کریں، کوئی عدل نہیں کرتا تو اٹ مین کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عدل کریں، قرآن نے کہا احسان کریں۔ میں مثال دے کے قرآن کی اس آیت کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ آپ دکان پہ جائیں، جوس نیسلے جوس 30 روپے کا، آپ 30 روپے دیں، بدلے میں وہ آپ کو جوس دے تو اس نے عدل کیا۔ وہ 30 روپے لے کے جوس نہ دے یا پیسے زیادہ لے کے چیز کم دے تو اس نے ظلم کیا۔
وہ آپ اس کو 30 روپے دیں نیسلے جوس کے لیے، وہ جوس بھی دے ساتھ کچھ اور بھی دے دے، تو اس نے عدل بھی نہیں کیا، ظلم بھی نہیں کیا، اس نے احسان کیا ہے۔ بولیے اس نے کیا کیا ہے؟ تو قرآن نے کیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا؟ والدین سے کیا کرو؟ احسان کرو۔ تو معاشرتی زندگی میں، آداب و اخلاقیات میں، جب آپ گھروں میں مختلف تقاضے کریں، یا بیٹا جوان ہو آنکھیں کھل جائیں، وہ باپ والدین اس کے رحم و کرم پہ آ جائیں، تو بیٹا کہتا ہے جی ہاں میں نے حق ادا کیا ماں باپ کی خدمت کا، ہاں میں جتنا ان کا بنتا ہے نا حصہ میں نے وہ دے دیا۔ تو صاحب اگر تو نے اپنے مزاج کے مطابق دیا، تو نے عدل کیا ہوگا۔ آج تو معاشرے میں عدل بھی نہیں ہوتا، تو نے اگر بڑا ان کے ساتھ پیار محبت کا دائرہ رکھا تو عدل کیا۔ قرآن کہتا نہیں، والدین وہ عظیم ذات ہیں، ظلم کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہر کسی سے کرو تو عدل کرو۔ جب والدین کی باری آئے تو عدل نہیں، والدین سے احسان کرو۔ بولیے والدین سے کیا کرو؟ احسان کرو۔ قرآن کے ان لفظوں کا ایک میں نے تفسیر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو جب بھی کوئی ذہن میں بات آئے نا کہ میں ماں باپ سے بڑا کچھ کرتا ہوں، تو کہیں میں عدل کرتا ہوں گا، احسان نہیں کرتا، تو مجھے والدین سے کیا کرنا چاہیے؟ احسان۔ مجھے والدین سے کیا کرنا چاہیے؟ 30 روپے دے کے 50 کی چیز ملے تو یہ ہے احسان۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، مصلی رسول پہ میرے آقا تشریف فرما ہیں، نماز عصر سے حضور فارغ ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، حضور نے اپنا رخ اطہر حضرات صحابہ کی طرف کیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ رسول پاک سے عرض کی گئی جانے کائنات کوئی غلطی ہم سے ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، آپ کے نازک مزاج پہ کوئی ہمارا عمل گراں گزرا ہے، یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ والضحیٰ کے مکھڑے والے نے، واللیل کی زلفوں والے نے، کائنات کے دھولا نے، حضرات حسنین کریمین کے بابا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ صحابہ میں ابھی نماز عصر میں مشغول تھا، مجھے باپ کی یاد آئی، میرے باپ کی یاد نے مجھے رولا دیا ہے، مجھے باپ کی یاد نے کیا کیا ہے؟ رولا دیا ہے۔ صحابہ تمہارے کسی عمل نے مجھے تکلیف نہیں دی، مجھے میری ماں کی یاد نے تڑپا دیا ہے۔ تو ماں باپ کی یاد میں تڑپنا، آنسو بہانا، یہ بھی رسول کائنات کی سنت ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے چند ارشادات عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ارشادات کو سن کے ذہنوں میں محفوظ کیجئے۔ آپ ماشاءاللہ باپ کا منصب رکھتے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے بچے کل کو یہ بھی جوان ہوں گے، باپ کا منصب ہوگا۔ آپ میں سے کئی ایسے ہیں باپ کے بعد، فادر کے بعد وہ گرینڈ فادر ہیں، پوتوں دوتوں نواسوں والے ہیں۔ تو آئیے ایک باپ کی شان کیا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ کی، قسم ہے پیدا ہونے والے کی، قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی۔ الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھیے، ماں کی بڑی شان ہے، لیکن اللہ نے پورے قرآن کے اندر ماں کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر قسم اٹھائی ہے تو وہ باپ کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی، قسم ہے پیدا ہونے والے کی۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت عطا کی ہے، درجہ عطا کیا ہے، افضلیت عطا کی ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام کے ارشادات عالی سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ فرمایا چاہتے ہو نا اللہ راضی ہو جائے تو گھر میں بیٹھے باپ کو راضی کر لو، باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں معاشرتی زندگی میں انسان ہر کسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گھر کی دہلیز کراس کر کے اندر آتا ہے تو اس کا مزاج بدل چکا ہوتا ہے۔
یہ کل 10ویں 40ویں یہ ماہانہ سالانہ پروگرامز، ان کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک کی امت کی تربیت کی جائے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے قرآن کا پیغام حضور کی امت میں عام کیا جائے۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے رسول پاک کی شریعت کو کلمہ پڑھنے والوں تک پہنچایا جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک نے یہ کتنا حسین جملہ فرمایا تھا، فرمایا اے حاضرین، اے لوگوں جو موجود ہو، مجھ محمد کا پیغام محفوظ کر لو، قیامت تک آنے والے میرے آخری امتی تک اس پیغام کو اب پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ باپ کی رضا میں ہے۔ یہ باپ کے وجود سے پسینہ نکلتا ہے نا، تو یہ اس کو محض پسینہ نہ سمجھیں۔ یہ باپ رزق حلال کی تلاش میں، اولاد کے لیے فکر معاش میں جو محنت مزدوری کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، حضرت صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے والدین جو اولاد پہ خرچ کرتے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آپ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سمجھ کے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، جوان کرتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ افضل صدقہ یہ ہے والدین جو اولاد پہ خرچ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے؟ ثم الصدقہ، فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتی ہے، میں محمد عربی ضمانت دے رہا ہوں سب سے بڑا صدقہ، افضل صدقہ وہ ہے۔ تو یہ دعا کریں نا، اللہ ہمیں اولادوں کو والدین کی خدمت اور تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو والدین بڑھاپے میں ہوں، ان کی نظریں اولاد پہ ہوں اور اولاد نظریں والدین سے پھیر لے۔ سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑی تکلیف والدین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جو اس کو اپنے گھر اولاد سے ملتی ہے۔ معاشرے کے اندر بڑا لٹریچر ہے اس پہ، ادب پہ، اخلاقیات پہ، حقوق و باقی معاملات پہ، حقوق ہیں، فرائض ہیں۔ ابن بطوطہ سے کسی نے پوچھا سب سے گہرا زخم کون سا ہے؟ ابن سینا سے پوچھا گیا بتاؤ گہرا زخم کون سا ہے؟ کہا تلوار کا زخم بھی بڑا گہرا ہے، اسلحوں کا زخم بھی بڑا گہرا ہے۔ جو نشتر چلتا ہے نا اولاد کی زبان سے والدین کے بارے میں، فرمایا اس سے بڑا گہرا زخم کوئی نہیں۔ تو دعاؤں میں یہ دعا کیا کریں، الہی اولاد دی نیک بھی ہو، صالح بھی ہو اور ہماری تابع داری میں رہے۔ میں باپ کا ذکر کر رہا ہوں، رسول پاک کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا احی والداک، والدین زندہ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا گھر والدین کو تیری ضرورت ہو تو جہاد کے لیے چلا جائے، ایسا جہاد بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ جہاد کی اسلام نے تعلیم دی، ترغیب دی، اہمیت دی۔ رسول پاک نے ہجرت فرمائی، کفار سے مقابلہ ہوتا رہا، کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے غزوات ہوئے، تو رسول کائنات نے ایک جملے میں انسانیت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا گھر والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا جا جا کے ماں باپ کی خدمت کر۔ ایک مجاہد میدان جہاد میں تلوار پکڑ کے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹے گا، منصب شہادت اللہ اسے عطا کرے گا۔ ایک مجاہد مسلمان کو تلوار اٹھانے پہ اللہ جو اجر عطا کرے گا، فرمایا تجھے اللہ وہی اجر گھر والدین کی خدمت پہ عطا فرمائے گا۔ تو والدین کی خدمت یہ آج بہت ضروری امر ہے۔ والدین اندر سے کڑتے ہیں، اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر پاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرات اصحاب کا مجمع تھا، حضور نے بطور خاص متوجہ کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضور نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا
جس نے اپنے باپ کو تیز نظر سے دیکھا، جس نے اپنے باپ کو تیز نظر سے دیکھا، اس نے اللہ کو بھی اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر دیا۔ یہ ہم سنتے ہیں نا قرآن کی معروف آیت افن، اس کے لفظ ہیں افن، اف تک نہ کہو۔ صاحبو اگر جھڑکنے میں لفظ اف سے بھی کوئی اس کا متبادل لفظ ہوتا، اللہ قرآن میں اس کا بھی ذکر فرماتا۔ تو والدین کی باری آئے نا، ان کی بارگاہ، ان کی ذات، تو اف تک نہیں کہنا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتنا بڑا پیغام دیا ہے۔ فرمایا باپ کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھنا، تیز نظر سے نہ دیکھنا۔ یا رسول اللہ کوئی یہ غلطی کر بیٹھے، فرمایا باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے، اس کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ یا رسول اللہ معافی مل جائے گی، فرمایا ہاں، جتنا تیز نظر باپ کو دیکھا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ باپ کے قدموں میں بیٹھ کے باپ سے معافی مانگے، کائنات کا خالق قدموں میں بیٹھنے کی بدولت اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے لفظ معروف آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے حقیقی کسی کے باپ نہیں۔ جو میں اب بات عرض کرنے لگا ہوں وہ روحانی باپ کی ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم اگر اس کو دیکھیں نسل انسانی، تو حضرت آدم علیہ السلام اب پہلے انسان، پہلے فرد۔ اب جو میں باتیں عرض کرنے لگا ہوں نا، بس 5-7 منٹ کا یہ کنکلیوژن خلاصہ ہے، ان کو ذہنوں میں محفوظ کیجئے۔ آپ باپ ہیں، اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا، اولاد کی تربیت کس نہج پہ کرنی ہے یہ تو آپ نے سن لیا۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، الوالد اوسط من ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کا مرکزی درمیانی دروازہ ہے۔ فرمایا فَإِن شِئْتَ إِذَاعَتْ ذَلِكَ الْبَابِ، اب تجھ پہ ہے، چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے، او احفظ، چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر۔ تو جنت کی حفاظت کرنی چاہیے یا جنت کو ضائع کرنا چاہیے؟ حفاظت کیسے ہوگی؟ آپ باپ کی قدر کرو گے تو یوں سمجھے جنت کی راہیں آپ اپنے لیے آسان کر رہے۔ یا رسول اللہ باپ کی شان کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا صحابہ، الوالد اوسط من ابواب الجنہ فإن شئت إذاعت ذلك الباب او احفظ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب یہ اللہ تجھے اختیار دے رہا ہے، تم بے ادبی نافرمانی کر کے جنت کے درمیانی دروازے کو ضائع کر رہا ہے، یا باپ کی خدمت اور تابعداری کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ دعا کیا کریں، الہی ہمیں جنت کی راہیں آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب شیث علیہ السلام کو نصیحت کی، اس کے 3 جملے عرض کرتا ہوں۔ پہلا جملہ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھنا۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ اس کے انجام کو دیکھنا۔ آپ بھی کوئی کام شروع کرنے لگے نا، گھر میں یہ تربیت اولاد کی ہے، بیٹے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا، نفع کیا ہوگا؟ تو یہ کس کی تربیت ہے؟ کائنات کے پہلے باپ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو ہے۔ بیٹے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھنا۔ دوسرا فرمایا، بیٹے جس چیز کے بارے میں تیرے دل میں وسوسہ کھٹک پیدا ہو جائے نا، وہ کام کبھی شروع نہ کرنا۔ یہ باپ کی شان میں چند باتیں سنیں کہ کائنات کا پہلا باپ اپنی اولاد کو تلقین تربیت کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے باپ کے منصب کا ہمیشہ پاس رکھنا، باپ کے منصب کا ہمیشہ بیٹے پاس رکھنا۔ یہ کون تعلیم دے رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے اپنی اولاد کو تلقین کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے غرور اور تکبر نہ کرنا۔ غرور تکبر کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے آپ مسجد کے اندر حاجی محمد صدیق صاحب کے ختم چہلم پہ کے پیغام کیا لے کے آئے،
کہا پورے قرآن میں اللہ نے ذکر ماں کا بھی بڑا کیا، اپنی عبادت کا بھی بڑا کیا، ہاں جگہ جگہ پر اللہ نے ذکر باپ کا بھی کیا ہے۔ ہم نے یہ پیغام لیا اگر ہم غرور اور تکبر کریں گے دل بھی سخت ہوگا، قبر بھی اندھیری ہو جائے گی۔ ہم نے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک ظالم شخص آیا، عرض کی آپ شہنشاہ ولایت ہیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ کہا عاجزی اختیار کر، عاجزی سے اللہ دل نرم کرتا ہے، عاجزی اختیار کرنے سے اللہ قبر روشن کرتا ہے۔ تو کائنات کے عظیم باپ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیا کہا؟ بیٹے غرور تکبر نہیں کرنا۔ کائنات کے عظیم باپ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی جو باہمی گفتگو قرآن حکیم 23واں پارہ سورہ الصافات اس کے اندر ہے، جب اللہ نے وحی فرمائی نا کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے تو باپ بیٹے سے مشاورت ہو رہی ہے، تو بیٹے نے کہا ابا جان جو اللہ نے حکم دیا سو کر گزریے، انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو باپ کس نہج پہ اولاد کی تربیت کر رہا ہے؟ آئیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے عظیم باپ حضور نے ارشاد فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد انا معلمکم انا اعلمکم، اے لوگو میں تمہارے لیے باپ کے قائم مقام ہوں، میں تمہارا استاد بھی ہوں، میں کائنات کا معلم، انسانیت کو سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن لو، ایک انسان کے 3 باپ ہیں، پہلا باپ اس کا حقیقی باپ، دوسرا باپ اس کا سسر باپ جس نے بیٹی جوان کر کے اس کے عقد میں دی، تیسرا باپ اس کا استاد باپ ہے۔ جب استاد سامنے آئے تو ادب باپ جیسا کرو، سسر سامنے آئے تو احترام باپ جیسا کرو۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کائنات کے وہ عظیم باپ ہیں جنہوں نے امام حسن تیار کر کے، آقا حسین تیار کر کے معاشرے کو دیے ہیں۔ پھر 10 محرم الحرام کرب و بلا کا میدان، یہ کتنا عظیم باپ ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، کام وہ کر کے دکھایا جو بڑے بڑے جوان جوانی میں نہ کر سکے۔ پھر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں جب آقا حسین 10 محرم کرب و بلا کے میدان میں جمعہ کا دن نماز ظہر، مسافر ہیں، نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے سر سجدے میں رکھ رہے ہیں، شمر یزید بدبخت ازلی لعنتی آگے بڑھ کے آقا حسین کی گردن پہ وار کر رہا ہے، آقا حسین کی گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں، خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ پھر بلے شاہ قصوری نے نقشہ اتنا کمال کا کھینچا، کہا بلا بھلیا تے نظر عنایت ہو گئی، کی ہویا جے ایک وار پلا، پل پل کے کوئی نہیں پلدا، ہندا نہیں کوئی گناہگار پلا، کوئی آر پلا کوئی پار پلا، کوئی جات وشکار پلا، اور نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹھ تلوار پلا۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ رب کعبہ کو ناز ہے۔ کائنات کے عظیم باپ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر قربان کر کے، کڑیل جوان بیٹا علی اکبر قربان کر کے، شہزادے اونو محمد قربان کر کے امت کو پیغام کیا دیا تھا؟ اے میرے نانا جان کی امت، میں 72 تن قربان کر کے سر سجدے میں رکھ کے مولا کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں، مولا اگر تجھے 72 وجودوں کی قربانی قبول ہے، ایک ہی التجا ہے، میرے نانا جان کی گناہگار امت کو معاف کر دینا۔ الہی اس دعا کا صدقہ حاجی صاحب کے درجے بلند فرما، اور جو باپ کے عنوان پہ چند گھڑیاں گفتگو کی، الہی ہم مرد حضراتوں نے ہمیں یہ منصب باپ کا عطا کیا، ہمیں اپنی ان حقوق و فرائض کو سمجھ کر اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار کا صدقہ الہی
ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و احسان فرما۔ جی ایک بار سورۃ الفاتحہ